بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 392۔ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا، قومیت کا بن جانا، امیر سی مخالفت، سب کفر کے کام ہیں۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ فتنے کے وقت مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہنے کا حکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو امیر کی اطاعت یعنی تابعداری سے نکل گیا اور جس نے مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑا پھر وہ مر گیا تو وہ کفر کی موت مرا، اور جو لڑا اندھا دھن جھنڈے کے تلے، غصہ ہوا تو برادری کے واسطے، خدا کے لیے لوگوں کو پکارا تو برادری کے واسطے، مدد کی تو برادری کی راہ سے نہ کہ خدا کے واسطے، پھر وہ اس حالت میں مارا گیا یا مر گیا تو اس کا قتل یعنی اس کی موت بطور کفر ہوئی۔ اور جو میری امت کے ستانے پر کمر باندھ کر نکلا اور مارنے لگا، نیک اور بد کو، نہ ایماندار کو چھوڑا اور نہ ذی عہد کو یعنی جزیہ دینے والے لوگوں سے وفا کی، تو وہ میرا نہیں اور نہ میں اس کا۔ فائدہ: اس حدیث میں چند مسئلے بیان ہوئے۔ پہلی بات یہ کہ جو امیر کی اطاعت سے انکار کیا، دوسری بات یہ کہ مسلمانوں کی جماعت سے علیحدہ ہو گیا، تیسری بات یہ کہ جھنڈے تلے خوب لڑا لیکن قوم کے لیے، چوتھی بات یہ کہ غصہ ہوا تو قوم کی خاطر، مدد کی تو قوم کی، اللہ کی طرف بلایا بھی تو قوم کے لیے، پانچویں بات یہ کہ ایسا امیر کہ جسے اس کی قوم نے تنگ کیا تو اس نے سب کو مارنا شروع کر دیا، نہ نیک اور بد میں فرق کیا، نہ ذمیوں کے عہد کی پرواہ کی، اور اسی حال میں مر گیا تو وہ کفر کی موت مرا۔ خلاصہ حدیث: یہاں یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ احکامات سب کے لیے برابر ہے، امارت کبریٰ ہو یا امارت صغریٰ۔ جس طرح نماز ہے، فرض نماز ہو کہ سنت، ساری نمازوں کا طریقہ اور ان کے احکامات ایک جیسے ہیں۔ نماز شروع کر دی گئی تو پھر شروع سے لے کر آخر تک اسی ترتیب پر نماز مکمل کریں گے جو شرع متین نے سکھلائی اور بتلائی ہے۔ ہاں البتہ نمازوں کے نام اور ان کے درجات مختلف ہوں گے، فرض، سنت وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح امارت کے احکام ہیں، امارت کبریٰ ہو یا امامت صغریٰ یعنی تبلیغی اور اصلاحی امارت، احکام سب کے ایک جیسے ہیں اگرچہ ان کے درجات مختلف ہوں۔ لوگوں نے اس مسئلے میں تساہل سے کام لیا، جس کی وجہ سے تبلیغی امیر کی امارت کو خاطر میں نہیں لایا جاتا ہے اور کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو اصلاحی امارت ہے، مگر اصلاحی عمارت ہی آگے چل کر حقیقی عمارت کا روپ دھار لیتی ہے۔ مکی زندگی میں ساری ترتیب دعوت اصلاحی ہی تو تھی، مدینے میں آ کر 7 مہینے تک بھی وہی اصلاحی ترتیب رہی، پھر مملکت اسلامی بنی، 90 دور رہا، پھر عمارت کا دور شروع ہوا اور پھر وہی اصلاحی ترتیب حقیقی عمارت میں تبدیل ہو گئی۔ لیکن اس تبدیلی عمارت سے احکام عمارت اور اس کی اطاعت شکلیں تبدیل نہیں ہوئی۔ جس طرح فرض اور نفل نمازیں دونوں کی شکل ایک جیسی ہے، ان کے ادا کرنے کے قواعد اور احکامات ایک جیسے، یہی حال امارت کبریٰ اور امارت صغریٰ کا ہے۔ احکام حدیث: جس نے اپنے امیر کی اطاعت سے نکل گیا یعنی انکاری ہو گیا تو وہ شخص اس وعید میں شامل ہے، مگر جو شخص امارت کو دل سے قبول کرتا ہے اور امیر کا احترام بھی کرتا ہے مگر اطاعت میں سست ہے تو وہ شخص اس وعید میں شامل نہیں۔ اور پھر مسلمانوں کی جماعت سے علیحدہ ہو گیا یعنی علیحدہ سے اپنا گروپ بنا لیا اور بغاوت کا اعلان کر دیا اور مسلمانوں کے صفوں میں دراڑیں ڈال دی، جو واقعتاً یہ سب شکلیں امت مسلمہ کے لیے فائدہ مند نہیں ہیں۔ اس سے مسلمانوں کا اتحاد اور اتفاق متاثر ہو کر رہ جاتا ہے، تو ایسا شخص اور جماعت بھی اس وعید میں شامل ہے۔ اس افتراق سے امت مسلمہ کی وحدت برباد ہو جاتی ہے۔ دینی احکام میں سب سے زیادہ قیمتی اور ضروری 2 ہی چیزیں ہیں، ایک ہے توحید اور دوسری چیز ہے وحدت،
یعنی آپس کا اتحاد، اور جب آدمی یا گروپ مسلمانوں کی جماعت سے کٹ جائے یا پھر اپنا علیحدہ سے گروپ بنا لے تو پھر اتحاد اور وحدت کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس لیے شرع متین نے اس تفریق کو کفر کہا ہے۔ دراصل سارے فتنوں کا دروازہ یہی افتراق ہے، اور اندھا دھن جھنڈے کے تلے لڑتا رہا، یعنی باغی آدمی یا گروپ اپنے موقف کو صحیح ثابت کرنے کے لیے لوگوں کی جانوں اور عزتوں کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ منکرات، جھوٹ، بہتان، غیبت، احکامات میں الٹ پھیر کرنا، قرآن اور حدیث میں تحریف اور انکار تک کا رویہ اختیار کر لینا، عام طور پر ارادتاً اور غیر ارادی طور پر آدمی ان سب منکرات پر عمل کر لیتا ہے جو قطعاً ناجائز اور حرام ہوتے ہیں۔ نمبر 3، برادری اور قوم کے لیے عمل کرنا، مثلاً غصہ آئے تو برادری کے لیے لڑنا، قومیت کی سائیڈ لینا، اللہ سے مدد مانگنا بھی ہوا تو اپنی قوم کے لیے، یعنی پہلی بیماری امیر کی نافرمانی، دوسری بیماری جماعت سے علیحدگی، تیسری بیماری قوم کا ہو جانا، چوتھی بیماری امارت کی باتوں کو برداشت نہ کرنا اور مرکز سے بھاگ جانا، پانچویں بیماری انتقامی کارروائی کرنا اور اس میں نہ نیک لوگوں کو چھوڑنا نہ برے لوگوں کو، اور نہ ذمیوں سے عہد وفا کرنا اور اسی حال میں مر جانا۔ فتنہ خبیثہ پاکستانی سیاسی عالمی شورا پر یہ ساری باتیں اور ساری وعیدیں لاگو ہوتی ہیں۔ فتنہ خبیثہ پاکستانی عالمی شورا کے 95% کارکنان اور متحرکین ایک ہی قوم گجرات سے تعلق رکھتے ہیں۔ فتنہ خبیثہ پاکستانی عالمی شورا کے مشورے، بیانات، کیسٹس، میسیجز، گالی گلوچ، غیبت، چغلی، بہتان، جھوٹ، تحریف قرآن اور حدیث کی تعویلات پر مبنی ہوتے ہیں۔ فتنہ خبیثہ کے علماء اور اراکین لمیٹڈ کمپنی کی طرح ہیں، یعنی بعض مالداری گجراتی علی گڑھی اور بعض رائے گڑھ والے۔ مولانا ابراہیم صاحب دیولہ، احمد لاڈ، مولوی اسماعیل گودرا، مولوی عبدالرحمن رویانہ، مولوی عثمان کاکوسی، مولوی یونس پالنپوری، مفتی جنید پالنپوری، مولوی سعید پٹیل، مولوی یوسف دوران، مولوی خورشید، مولوی فہیم وغیرہ وغیرہ، یعنی 100% متمول اور رؤوسہ افراد ہیں۔ اگر یہ پاکستانی فتنہ خبیثہ عالمی شورا حق پر ہوتی تو دنیا بھر کے ساری قوموں کے علماء اس پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس لیے اس پارٹی کے لمیٹڈ کمپنی ہونے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، اور اسی طرح اس فتنے کے گمراہ ہونے کی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ یہ محدود فرقہ ہے۔ تنبیہ: مذکورہ بالا حدیث کے بیان شدہ متن کا ایک ایک لفظ اور اس کی وعید فتنہ خبیثہ پاکستانی سیاسی عالمی شورا والوں پر لاگو ہوتی ہیں۔ فتنہ خبیثہ پاکستانی سیاسی عالمی شورا کے اشتہارات، بینرز، پمفلیٹس، لوگوں کو مرکز نظام الدین جانے سے روکنا، مساجد پر قبضہ کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب غصے اور غضب سے متعلق باتیں ہیں جو حدیث بالا میں مذکور ہوئی۔ شورائیت جمہوریت ہے۔ اسلام اللہ رسول کے منظم کردہ نظام کو اسلام کہتے ہیں۔ شورائیت اور جمہوریت بندوں کی طرف سے منظم کردہ نظام کو شورائیت کہتے ہیں۔ جمہوریت یعنی شورائیت کی ابتدا ہوتے ہی لوگوں کا دین امارت سے گر کر تفرقے میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ امارت والے دین کا مرجع قرآن، حدیث، سیرت طیبہ یعنی اللہ اور اللہ کے رسول اور اولو الامر یعنی امیر ہوتے ہیں، اور رسول کی غیر موجودگی میں اس کا نائب امیر ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے امیر کی مانی اس نے میری مانی، اور جس نے میری مانی اس نے اللہ کی مانی، اور جس نے امیر کی نہ مانی اس نے میری نہ مانی، اور جس نے میری نہ مانی اس نے اللہ کی نہ مانی۔ جمہوریت یعنی شورائیت، جمہوریت کا مرجع عوام کی اپنی رائے اور ان کا اپنا نظریہ ہوتا ہے، اس لیے جمہوریت یعنی شورائیت کے فیصلے حق بات پر نہیں بلکہ عوام کی 2/3 اکثریت کی رائے پر کیے جاتے ہیں۔ اس لیے جمہوریت یعنی شورائیت میں کوئی امیر نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہاں فیصلے عوام کرتی ہے، امیر نہیں، اور جو شورائیت کا فیصل ہوتا ہے وہ اس بات کا پابند ہوتا ہے کہ فیصلے اکثریت کی رائے پر کرے۔
نظام امارت اللہ اور اس کے رسول کا وضع کردہ نظام ہے، اور شورائیت طواغیت کا وضع کردہ نظام ہے۔ شورائیت کو قبول کرنا اعلانیہ شرک ہے۔ شورائیت کو اختیار کرنا گویا اس کے بنانے والوں کو اللہ کا شریک ٹھہرانا۔ اس لیے اس کی ابتدا کرتے ہی لوگ اللہ کے دین یعنی اللہ کی اطاعت میں طاغوت کی اطاعت بھی شامل کرنے کے مرتکب ہو جاتے ہیں، اور یوں اپنے دین کو اس کی اقامت اللہ کے لیے خالص رکھنے سے پہلو تہی کرتے ہیں، اور امت مسلمہ کی اجتماعیت میں شک و شبہ پیدا کرنے اور بسی بسائی اجتماعیت اور یکجہتی میں تفرقہ ڈالنے کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ اسی خراب نظریے کی وجہ سے جمہوریت، شورائیت ہر زمانے میں داغدار رہی ہے۔ اس میں کوئی شک اور شبے کی بات نہیں کہ اللہ کے مقرر کردہ نظام شریعت کو ایک مسلمان دل و جان سے پسند کرتا ہے، مگر شورائیت چونکہ جانے پہچانے معتمد اور معتبر حضرات حاجی عبدالوہاب صاحب مولانا ابراہیم دیولہ صاحب کی قائم کردہ ہے، اس لیے عام تبلیغی آدمی کے لیے یہ بات ایک معمہ اور نہ سلجھنے والی گتھی بن کر رہ گئی ہے۔ شریعت سب پر مقدم ہے، یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ نبی، صحابی، تابعی ان سب پر اللہ کی طے کردہ شریعت مقدم ہے، اس لیے کہ بزرگ کی بزرگی اس کے نام، نسل اور رنگ پر موقوف نہیں، بلکہ اصل بزرگی دین اور شریعت کے حساب سے ہے۔ اگر بزرگ ہے مگر خلاف شریعت چلتا ہے اور فیصلے کرتا ہے تو اس کی بزرگی جاتی رہی، کیونکہ اب وہ حامی شریعت نہیں بلکہ باغی شریعت ہے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب دامت برکاتہم، اسلامی قوانین کے روح سے دو خامیاں موجود ہیں۔ ایک یہ کہ عالمی شورا ان کی مرضی سے بنی، اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہر سال رائے ونڈ کے اجتماعات کا سارا نظام عالمی شورا والوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ دوسری بڑی غلطی یہ ہے کہ ساری دنیا میں تبلیغ والے لڑ جھگڑ رہے ہیں مگر حاجی صاحب بالکل چپ ہیں۔ ان کی یہ دو خامیاں اس بات کی گواہ ہے کہ عالمی شورا کے وجود سے حاجی عبدالوہاب صاحب خوش ہیں، اس لیے کہ یہ فتنہ خبیثہ انہی کی مرضی سے وجود میں آیا ہے۔ ہم اس لیے دو ٹوک بات کہتے ہیں کہ آج بھی حاجی عبدالوہاب صاحب باقاعدہ بیان کرتے ہیں، اگر ان کے دل میں امت کا ذرہ برابر بھی درد ہوتا تو اپنے بیان میں مجمع میں فرماتے کہ عالمی شورا غلط ہے، اس سے ساتھیوں میں پھوٹ پڑ گئی ہے، یہ سب بند کرو۔ حاجی صاحب کے ان دو جملوں سے اسی وقت دنیا بھر سے فتنے ختم ہو جاتے۔ ہم دو آدمیوں کو اس سارے فتنے کا ذمہ دار مانتے ہیں، نمبر 1 حاجی عبدالوہاب صاحب اور نمبر 2 مفتی ابو القاسم صاحب دیوبند والے۔ اس لیے کہ حاجی صاحب نے فتنہ خبیثہ کی آگ سلگائی تو مفتی ابو القاسم صاحب کے فتوے نے اس آگ پر تیل چھڑکنے کا کام کیا، اور امت مسلمہ اس آگ میں جل کر خاکستر ہو رہی ہے۔ ادھر نہ حاجی صاحب اس فتنے کا رد کرتے ہیں، نہ ہی ادھر مفتی صاحب اپنے فتوے کے منسوخ کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ ان دونوں بزرگوں کی زندگی بھر کی نیکیوں کو برباد کرنے کے لیے یہ فتنہ خبیثہ کی سرپرستی ہی کافی ہے۔ ہم نے مستند علمی دلائل کے ساتھ اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ شورائیت غیر شرعی نظام ہے جسے اسلام دشمنوں نے اسلام کے خلاف تیار کیا ہے۔ یہ ہماری 392 قسط ہے۔ آج تک دنیا بھر کے علماء اور مفتیان کرام وغیرہ نے ہماری ان توضیحات کو سراہا ہی ہے۔ الحمدللہ کسی نے رد نہیں کیا۔ ایسے نہیں کہ ہماری اقساط سے لوگ غافل ہیں، سب پڑھتے ہیں۔ امارت میں قید و بند ہے، پابندی ہے، اس لیے کہ یہ عین دین ہے، اسلام ہے۔ شورائیت آزادانہ اور آوارگی کا نظام ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں، کوئی قید و بند نہیں۔ شورائیت والے جو چاہے کر لیتے ہیں، جدھر چاہے گھوم پھر لیتے ہیں، ان پر نہ کوئی امیر ہے نہ ہی کوئی روک ٹوک کرنے والا۔ اس مضمون کو ہم مسلسل لکھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کا کیا حکم؟ حضرت ارفجہ ابن شریج رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بات یوں ہے کہ عنقریب نامناسب کام ہوں گے، یعنی فتنے اور فساد ہوں گے، سو جو چاہے
کہ اس امت کی امامت اور ریاست جمی جمائی میں پھوٹ ڈالے تو مارو اس کو تلوار سے کوئی کیوں نہ ہو۔ اس فرمان نبی پر غور فرمائیں، جو چاہے کہ اس امت کی جمی جمائی امارت اور ریاست میں پھوٹ ڈالے، یعنی جب مسلمانوں کا اپنا ایک امام اور امیر اور سردار موجود ہو اور اس کی زیر نگرانی سارے امور بخوبی انجام دیے جا رہے ہوں، پھر جب کوئی اس امیر سے اور اس کے اقتدار سے بغاوت کر بیٹھے تو اس باغی کو ختم کرو، اس لیے کہ جماعت میں پھوٹ ڈالنا سخت گناہ ہے۔ اور سبھی جانتے ہیں کہ مرکز نظام الدین اور وہاں کی عمارت اور دعوتی محنت کا نظام تقریباً 100 سال سے مسلسل بلا ناغہ چلا آ رہا ہے۔ ساری دنیا سے جماعتیں آتی ہیں اور سارے ملکوں کو مرکز نظام الدین سے جماعتیں جاتی ہیں۔ اب اگر بیچ میں عالمی شورا اٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ مرکز نظام الدین نہ جاؤ، وہاں کا سسٹم غلط ہے، فرمان نبوی کہے گا کہ اس طرح سے عالمی شورا نہیں بلکہ عالمی فتنہ ہے، لہٰذا اسے ختم ہو جانا چاہیے۔ اگر مسلمانوں میں پھوٹ نہیں پڑتی تو کفر کبھی مسلمانوں پر غالب نہیں آتا۔ اسلامی سزا دینا اسلامی مملکت کا کام ہے، عوام کا کام نہیں۔ عوام تو دعوت خیر دے سکتی ہے، سمجھا سکتی ہے، بس ہماری یہ قسطیں ایک عظیم اور مقدس مقصد کے لیے لکھی جاتی ہیں، اس لیے ہم کسی اور کے ذاتی اور انفرادی مسئلے میں پڑنا نہیں چاہتے۔ ساتھی ہم سے اس بات کی توقع نہ رکھیں۔ حیران کن بات، ایک ساتھی بھی اگر تبلیغ سے بدظن ہو کر چلا جائے تو ہماری نیند اڑ جاتی ہے۔ ہم دعائیں مانگنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی یہ خلش دل سے دور ہو جائیں۔ بھائی جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کے راہ راست پر آنے کے لیے مولانا طارق جمیل صاحب کا روزے رکھنا، دعا مانگنا وغیرہ، مگر اس وقت کروڑوں آدمی اس فتنہ خبیثہ کی وجہ سے لیت و لال میں پڑے ہوئے ہیں اور کسی کو ان کی بے بسی پر رحم نہیں آتا۔ صحیح حدیث میں ہے، جو امت مسلمہ کے مسائل میں دلچسپی نہ لے وہ ہم میں سے نہیں۔ ہم 100% حق کتاب اور سنت کی روشنی میں بیان کر رہے ہیں، مگر کسی کے کان پر کوئی جوں ہی نہیں رینگتی۔ حشر کے دن جواب دینا بھاری پڑ جائے گا۔ عالمی شورا ہے ہی غلط تو پھر اس کا ساتھ دینا اور اس کے خلاف نہ بولنا، اس طرح کی مداہنت سے کیا تم اللہ کو عاجز کر سکو گے؟ اللہ سے ڈریں، یہ کوئی پارٹی بازی نہیں ہے، یہ حق اور باطل کا مقابلہ ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے، تو میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے اس زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔